السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے کراچی ایف بی ایریا کی بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ اپنا نام شیئر کرنے سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے، تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1985 میں کراچی کی آبادی کتنی کم ہوا کرتی تھی۔ میں ایف بی ایریا میں رہتا تھا اور اس وقت کچھ ہی گھر اور سامنے ٹیلا اور اس کے پیچھے باغات ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اپنا پورا بچپن خوب انجوائے کیا۔ سردی بہت سخت پڑتی تھی تو ہم چھوٹے بڑے سب آگ جلا کر بیٹھ جاتے، اور کوئی ایک آدھ مونگ پھلی والا گزرتا تو مونگ پھلی لے کر کھا لیتے، اور سب لوگ اپنے ساتھ گزرے خوفناک سچے واقعات یا ہارر سٹوریز شیئر کرتے۔ ان دنوں ہمارا ایک دوست پشاور سے آیا ہوا تھا۔ ہم بچے روز رات کو ایک دوسرے کو ہارر سٹوری سناتے تھے۔ اسے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اور وہ عمر میں بھی ہم سے کافی بڑا تھا، تو ہم سب حسب معمول ہر دن کی طرح اس دن بھی ایک دوسرے کو ہارر سٹوریز سنا رہے تھے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ بہرحال قریب رات کے 12:30 ہو رہے تھے، جو کہ اس وقت بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا۔ اس دوست نے کہا کہ میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، اب تم لوگ بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو ہم سب بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ 4-5 دن کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اکثر وہ رات میں باغات کی طرف سے گھوم کر جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے گھر کے لیے شارٹ کٹ راستہ پڑتا تھا۔ اسے عادت تھی پشاور کے ولیج وغیرہ میں رہنے کی، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر کھیتی باڑی ہی کرتے تھے۔ اس نے بتایا ہمیں کہ میں جا رہا تھا، ایک وائٹ کپڑوں میں بوڑھا آدمی سر جھکائے سلو آ رہا تھا۔ جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا تو اس آدمی نے مجھے رکنے کو کہا۔ ہمارا دوست ڈرتا نہیں تھا، اس لیے رک گیا۔ انہوں نے سر جھکائے کہا، بیٹا یہ وقت ہمارا ہوتا ہے، تم اتنی رات میں یہاں سے مت جایا کرو۔ وہ صرف چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ اب تم جاؤ اور آئندہ رات کے وقت گھر سے باہر مت نکلنا۔ دوست بتاتا ہے کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی لال اور چمکدار تھیں۔ بس وہ کہتا ہے کہ میرے پورے جسم میں کپ کپی چڑھ گئی اور بھاگتا ہوا میں گھر آ گیا۔ جیسے ہی گھر میں گھسا مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گیا، اور 4 دن تک مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ 4 دن بعد مجھے ہوش آیا تو کافی دنوں تک میں بخار میں تپتا رہا۔ کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن ساری رپورٹس کلیئر تھیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے گھر والے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ چونکہ میری ساری رپورٹس کلیئر تھیں تو میرے گھر والوں کو تشویش ہونا شروع ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے تھک ہار کے مجھ سے سارا واقعہ پوچھا، کیونکہ میں رات میں سوتے میں اکثر اوقات ڈر بھی جایا کرتا تھا، تو میں نے انہیں سچ اس دن اپنے ساتھ گزرنے والا سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے کافی ڈانٹا کہ میں اس شارٹ کٹ راستے سے کیوں آیا کرتا تھا، جو کہ کافی سنسان ہوتا تھا۔ پھر میری حالت کو دیکھتے ہوئے، جو کہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، تو میرے گھر والوں نے میرا روحانی علاج کروانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ مجھے ایک پہنچے ہوئے روحانی بابا کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے دم درود کیا اور مجھے پانی پڑھ کے دیا، اور میرے گھر والوں کو تاکید کی کہ آئندہ کے بعد اس کو رات کے پہر گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، خاص طور پہ اس سنسان راستے سے بالکل نہ آنے دیا جائے۔ ان کے دم درود اور وہ پڑھا ہوا پانی پینے کے بعد کچھ دنوں میں ہی میں بہتر ہو گیا ہوں، الحمدللہ۔ اس دن اپنے ساتھ گزرنے والے واقعے کے بعد سے اب تو میں نے خود بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے۔
کہ آئندہ رات کو وہاں سے کبھی بھی نہیں گزروں گا۔ اس حادثے کے بعد میری اپنے دوست سے کافی دنوں تک ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کیا تو ان سے مجھے پتہ چلا کہ جیسے ہی اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی وہ فوراً کراچی چھوڑ کے پشاور چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ شاید اس رات ہونے والے اس پراسرار عجیب واقعے نے اس کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ تو آپ کو آج کی میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔